دیکھیں بارش جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بھی جب بارشیں ہوئی تھیں تو یہاں پر بھی بہت سے مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لاہور میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر ماشاءاللہ لاہور کی سڑکیں اور لاہور میں پانی کا نظام اور دوسرا نظام جو ہے دوسرے شہروں سے بہتر ہے۔ جی میں اس بارے میں یہ اطلاع دوں، مثلا پنجاب میں جو ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں وہ پنجاب حکومت کے بجٹ سے دے رہے ہیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی امداد جو ہے وہ نہیں ملی ہے، لیکن چونکہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور فیڈریشن میں تحریک انصاف کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے آپس میں، اور اس بارے میں جو سہولت میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کو حاصل ہے، کے پی کے لوگوں کو حاصل ہے، وہ سندھ کے لوگوں کو بھی ملنا ہے۔ وفاق اپنا شیئر میں کلیئر کر دوں چونکہ سبجیکٹ ہے، یہ 18th امینڈمنٹ کے تحت صحت پروونشل سبجیکٹ ہے۔ وفاق کرنے کو تیار ہے، سندھ حکومت سندھ کو صحت کارڈ دینے کو تیار نہیں۔ یہ گلزار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے پچھلے دنوں اخبارات میں اشتہار چھپے، کراچی میں بھی اشتہار چھپے، تو آیا یہ کیا پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ تھا؟ اگر اس کا نہیں تھا تو کس کا تھا؟ کیونکہ خان صاحب تو اس بات کی بڑی مخالفت کرتے رہے کہ اس طرح سے وہ سیمپلیمنٹ چھپے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کویسچن جو ہے یہ گورنر نے اشتہار نہیں دیے، گورنر اس سے لا علم ہے، تو بہتر ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا کوئی ترجمان جو ہے اس سے آپ یہ سوال کریں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا پنجاب میں، تو جب میں پریس کانفرنس کرتا ہوں تو یہ وزار حکومت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ کراچی میں پہلا دوسرا سوال جو ہے وہ یہی ہوگا۔ دیکھیں بات یہ میری بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے نامینیٹ کیا چیف منسٹر کے لیے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی جو ہے انہوں نے اس پہ ووٹ آف کانفیڈنس دیا، ہمارے اتحادی جو ہیں انہوں نے اپنا اعتماد کا ووٹ انہیں دیا، اور اب بھی پرائم منسٹر کا ان کو 100% اعتماد حاصل ہے، پنجاب اسمبلی کا ان کو اعتماد حاصل ہے، اتحادی جماعتوں کا ان کو جو ہے اعتماد حاصل ہے، تو جب تک ان تین پرائم منسٹر کا، پنجاب اسمبلی کا اور اتحادیوں کا، تو اس وقت تک وہ انشاءاللہ چیف منسٹر رہیں گے۔ بہت اپوزیشن کی کون سی جماعتیں آپ کا ساتھ دیں گی، اور یہ جو خدشہ ہے کہ بل میں قانونی خدشات ہیں وہ کون سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وے فارورڈ جو ہے، بیسٹ جو چیز ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں اور ہم مل کے الیکٹرل ریفارم جو ہے اس ملک میں لے کے آئیں۔ اس کے بعد اسپیکر صاحب نے بھی اپنی جو ہے کوشش کی، اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ملک کے لیے یہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ایسا نظام لائیں، ایسی انتخابی اصلاح لائیں جس پہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں اور ہماری سول سوسائٹی جو ہے وہ متفق ہو۔ لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ ورک نہیں کر رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں، جب جیتنے والے کو ہارنے والا مبارکباد نہیں دیتا، ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب سب مل کے ملک کے لارجر انٹرسٹ میں، جمہوریت کے انٹرسٹ میں مل کے اس پہ فیصلے جو ہیں کرنے چاہیے۔ اپیل کروں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں اور افغانستان میں مخلصانہ کوششیں کریں کہ وہاں پر پیس اور سٹیبلٹی آئے، اس لیے کہ اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، سی پیک کو فائدہ ہوگا، چائنا کو فائدہ ہوگا، اور پوری دنیا کو اس سے فائدہ جو ہے پہنچے گا۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بیچارے انڈر کرفیو ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کی دنیا میں آواز جو ہے نہیں سنی جا رہی، وہاں پر ظلم، بربریت، بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی اور جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا، اور ہم اس مشکل وقت میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں، جو وعدے اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے ساتھ کیے ہیں، ان کو پورا جو ہے کیا جائے۔ جہاں تک اندرونی معاملات کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی معیشت جو ہے اس کو بہتر بنائیں، کیونکہ جب کسی ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو پھر ہی آپ آزاد خارجہ پالیسی بنا سکتے ہو، پھر ہی آپ غریب آدمی کو ریلیف جو ہے دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے
माशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो हमारी हुकूमत ने मराद दी हैं और उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मराद दी हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है कोविड-19 के दौरान भी 20 बिलियन से बढ़कर 25 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब हुकूमत में आए थे तो उस वक्त 20 बिलियन डॉलर था और अब वो 2 बिलियन डॉलर पे आ गया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और कराची में भी मुझे मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कराची के लोगों को भी जितना रिलीफ हम दे सकते हैं दें। आखिर में मैं फिर हलीम आदिल शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का। अगर आप अब सवाल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। हमारे गवर्नर पंजाब एक अजीम शख्सियत, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने बैरून दुनिया में बहुत बड़ा नाम अपना ऊपर करके, पाकिस्तान का नाम ऊपर करके अब पाकिस्तान को सर्व करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो आज मैं इधर आने पर, मेरे घर आने पर इनको खुशामदीद भी कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। गवर्नर साहब ने जिस अंदाज़ से जब सिंध में फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, जिस अंदाज़ से इन्होंने हमारी मदद की, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में और ख़ुसूसी तौर पर ये पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बलूचिस्तान में भी और इंशाल्लाह अब ये सिंध में भी जो पानी जो हमारे लिए नापैद हो चुका है उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी कराची की मीडिया है, आपसे बात करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई हलीम आदिल साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने घर पे मदऊ किया और यहाँ पर हमारे MPs और हमारी पार्टी के दोस्तों से मुलाकात का मौका भी दिया और सबसे बढ़कर कि आप मीडिया के दोस्तों से बात करने का मौका जो है वो मिल गया। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात जो हैं उनमें मुदाखलत नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज से 18 साल पहले जब ये जंग वहाँ पर शुरू हुई थी तो उस वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि जंग जो है अफ़गानिस्तान के मसले का हल नहीं है, नेगोशिएशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला जो है बेहतर तरीके से हल हो सकता है। और मैं भी जब अमेरिका ने और बरतानिया और नेटो ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था और मैंने भी अफ़गानिस्तान जंग के ख़िलाफ़ वहाँ पर वोट दिया था क्योंकि मैं ये समझता था कि इससे इंसानी जानें जो हैं ज़ाय होंगी और इसमें दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ हासिल नहीं होगा।